پاکستان تحریک انصاف لائرز فورم کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے. آج جو خان صاحب کی ضمانتوں کی درخواستیں ٹرانسفر کرنے کی درخواست تھی, اس کی ہیئرنگ آپ نے دیکھی ہے سر؟ کیا جی بالکل جی. اس کے اندر میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام امپورٹنٹ کیسز کے اندر وہ بڑا کینلی اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. جہاں تک ٹرانسفر اپلیکیشن تھی, پنڈی بینچ 11 درخواستیں دی گئی تھی. شرم آنی چاہیے پنجاب حکومت کو, شرم آنی چاہیے. کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ انصاف کا نظام لپیٹ دیا جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو ججز کی سیٹوں پہ بٹھا دیا جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی من پسند لوگ جو ان سے پوچھ کے آرڈر لکھیں ان کے پاس ان کے کیسز فکس کیے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایکسیس ٹو جسٹس از اے فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری پرسن. جج صاحب نے آج بڑا مردانہ وار ان تمام 11 اپلیکیشنز کو خارج کرتے ہوئے 22 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے خزانے سے یہ جرمانہ نہیں پے ہونا چاہیے, بلکہ جن لوگوں نے ان اپلیکیشنز کو سائن کیا ہے ان لوگوں کی تنخواہوں میں سے یہ جرمانہ عدالت میں جمع کروایا جانا چاہیے. اور ایسے نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا چیف جسٹس نے تو اوپنلی یہ کہا کہ حکومت ججز پر دباؤ ڈال رہی ہے, یہ افسوسناک بات ہے. دیکھیں اس کے حوالے سے تو 6 ججز والا جو خط تھا وہ بہت واضح تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا. اس لاہور ہائی کورٹ کی فل کورٹ نے, پشاور کی فل کورٹ نے, کراچی یعنی سندھ کی فل کورٹ نے, اسلام آباد کی فل کورٹ نے, انہوں نے اپنے جو رسپانس سپریم کورٹ میں جمع کرائے تو اس میں بڑا واضح طور پہ یہ لکھا گیا کہ بہت شدید پریشر ہے, اور جو ججز ہمارے اے ٹی سی کے ہیں, جو ججز ایڈیشنل ججز ہیں, ان ججز کے اوپر تو ہمیشہ سے یہ دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرد حر ہیں, مرد آہن ہیں اس ملک کے اندر. انصاف کے لیے ایسے جج جو ہیں وہ ایک مثالی لوگ ہیں. وہ موٹو لیا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے گھر کا میٹر اتارا, آپ نے ان کے عدالت کے ٹرانسفارمر کے اوپر فائرنگ کی, بجلی منقطع کی. آج انہوں نے بجلی منقطع کی ہے, کل یہ پانی ہوا شاید ان کے آگے سے پانی بھی اٹھا لیں گے. ان کا بس چلے تو یہ تو ان کو وہاں سے اٹھا کے مسنگ پرسن میں اپنے بندے وہاں بٹھا کے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے لیں. خدارا اس ملک میں انصاف کا قانون ہے, جنگل کا قانون نہیں ہے. طاقت کا قانون بھی جو ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو شیر اپنے شکار کو چھوڑ دیتا ہے, باقی وہاں کے جو جانور ہیں وہ کھا لیتے ہیں. ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا. ان کو تو یہ انصاف کے قانون کو ڈیریل کرنے کے لیے یہ آخری حد تک جا چکے ہیں. تو یہاں تک کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے 1 نہیں 2 نہیں 11 درخواستیں اپنے کر دی, اور صرف اس بنیاد پر کہ جج صاحب تیز ترین فیصلے کر رہے ہیں. یہ آپ کی دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے اسی میں جو آپ نے ابھی بات کی نا, وہ سرگودا کے جو جج کے گھر میٹر اتارنے کی, جج صاحب نے یہ کہا کہ چلیں اس بات کو چھوڑیں, کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا تو آپ نے سینکڑوں لوگوں پر پرچہ دے دیا, ہائی کورٹ کے گیٹ پر حملہ ہوا ہزاروں, آپ نے ایک بندے کو آج تک گرفتار نہیں کیا. جی ٹھیک آئی ہے. جی پنجاب, دیکھیں میری بات سنیں, آئی جی پنجاب تو ہیں, وہ میں کہتا ہوتا ہوں وہ ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں. وہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہے. وہ پنجاب نہیں, وہ پنجاب وہ طنز کرتے ہیں وہ سب پہ. وہ آج اتنے طاقتور ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بس چلے تو میں ہر ایک کو گردن سے پکڑ کے نیچے پھینک لوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس ملازمت کرنی ہے پنجاب حکومت کی, وہ ملازمت کرنی ہے مریم نواز کی, انہوں نے ملازمت کرنی ہے جو ان کے منسٹرز ہیں ان کی, یہ ملازمت یا انہوں نے یہ کام جو ان کے سپرد تھا کہ اس سب سے بڑے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کریں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جسٹس صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے مجھے حکم دیا ہائی کورٹ ساری خالی کر دیں, میں نے خالی کر دی ہائی کورٹ, تو اب وہاں پر بھی دہشت گردی کا خطرہ تھا سرگودا میں, ہم نے وہاں پر بھی خالی کروایا ہے. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے اس وقت شاباش دی تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے چاہے کوئی بھی عدالت ہو, آپ نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر, لیکن وہ بار بار یہی بات کرتے رہے کہ آپ نے مجھے شاباش دی تھی. یہ دیکھیں میری بات سنیں,
कोई एक काम, मैंने तो शाबाश दे के गलती कर दी। मैं कहता हूँ कि ये शाबाश जो थी ना वो इस तरह से ओपनली बताई इसलिए जा रही है कि शायद पता नहीं उनके कोई जाती मरासम है इनके साथ, तो वो लोगों को ये पैगाम देना चाहते थे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ मेरे कुछ जाती मरासम है, मुझे शाबाश मिलती है। और भाई आप कोई टेररिस्ट गिरफ्तार करोगे तो जो भी शख्स इस मुल्क में बसने वाला है वो आपको शाबाश देगा। जब आप बेगुनाह लोगों को अंदर डाल देंगे तो आपको हर कोई क्रिटिसाइज करेगा। आज वक्त है एक्सेस टू जस्टिस की, जो मैंने बात पहले की है ना, कि अदालत में आने से आप किसी को नहीं रोक सकते। ये तो क्या करते हैं कि अदालत एक शख्स को बरी करती है, उसके ऊपर उसी वक्त एक नया पर्चा दिया जाता है, अगले दिन अदालत वो झूठे पर्चे के ऊपर उन लोगों को दोबारा बरी करती है, तो फिर ये अदालत की जो चार दीवारी है उसको कॉर्डन करते हैं, उसके गेट्स को बंद करते हैं, और ये अदालतों तक एक्सेस ना देना गद्दारी के मुतरादिफ, और ये गद्दारी जो है ट्रायल होने चाहिए। अब ये जो इन्होंने काम सरगोदा में किया, जो पिंडी में ये चाहते हैं, जो बहावलपुर में हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए इनको जुर्माना किया था ट्रांसफर एप्लीकेशन के ऊपर पैमरा वाले केस के अंदर। अब आज भी जो अदालत ने ये फैसला दिया है हाईली अप्रिशिएटेड है। आजाद मनश जजेस आजाद फैसले करेंगे, आजाद फैसले होंगे। एक और आपको खबर बता दूं छोटी सी, जी, तीनों जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नामजद कर दिया गया है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास बताया जा रहा था इस्लामाबाद से कि जी ईद के बाद होना है, वो इजलास कल बुला लिया। आज उनका बस चले, वो एक आधे मिनट के बाद दोबारा इजलास तलब कर लें, करके तो नोटिफाई करके तो कहेंगे यू आर आउस्टेड नाउ। ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप कितने आजाद मनस जजेस को जो है वो फारिग करेंगे? ये फारिग करने के इसलिए मुतरादिफ है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है यहां से इन्होंने वायलेट किया है। वो ऑलरेडी हम इसके ऊपर एक तहरीक भी चला चुके हैं, और इस तरह से ये पिक एंड चूज करके ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सारे कवर हो गए, बेहतरीन हो।